حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ شرک کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ مفہوم شرک کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ اگر کوئی شخص بزرگان دین کے مزارات پر یا خود بزرگوں کے سامنے سجدہ بھی نہ کرے، ان کے ہاتھ پاؤں بھی نہ چومے، ان سے ہاتھ بھی نہ ملائے، انہیں دیکھے بھی نہیں، ان کے ہاں حاضری بھی نہ دے، مگر یہ سب کچھ نہ کرنے کے باوجود ان سے دور رہتے ہوئے انہیں اللہ کی طرح مستقل متصرف اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں انہیں مستقل شریک سمجھے، تو کیا وہ باعتبار شرع محمدی مشرک اور کافر نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اگر شرک کا تعلق اعتقاد سے نہ ہوتا تو ایسے انسان کو مشرک کہنے کی کیا تک بنتی ہے، اور شرعی طور پر وہ کیوں کر مشرک ہو سکتا ہے، جبکہ مذکورہ بالا باتوں میں سے وہ کسی ایک پر بھی عمل پیرا نہیں ہوا، نہ اس نے کسی مزار پر حاضری دی اور نہ کسی مرشد کی صحبت اختیار کی، نہ کبھی ان کے پاس گیا، نہ کبھی ان کی لمبی چوڑی تعریف کی، نہ ان کو وسیلہ سمجھنے کا اظہار کیا، نہ کبھی ان کی ظاہری تعظیم کی، مگر وہ شرعاً مشرک ہو گیا۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ شرک کے مفہوم کا تعلق اعتقاد انسانی سے ہے، نہ کہ اس کے عمل ظاہرہ سے۔ کسی انسان کو اپنے بزرگوں کے متعلق یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ مستقل تصرف کے مالک ہیں۔ اگر کسی انسان خواہ نبی ہو یا ولی یا کوئی اور ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی طرف مستقل متصرف خیال کیا تو وہ اسی وقت مشرک ہو جائے گا، جب تک دوبارہ توبہ نہ کرے اور وہ ذہنی طور پر اپنے اس خیال باطل کی تردید نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ موحد کہلا سکتا ہے۔ یہ نظریہ و مفہوم ہر انسان کا جزو ایمان اور اس کا اعلانیہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر شے، ہر آن اور ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کا کسی آن، کسی شے اور کسی امر میں محتاج نہیں۔ اب یہ عقیدہ اگر سلامت ہے تو ساری دنیا کو شرک کا فتویٰ لگانے دیجیے، آپ عند اللہ مشرک نہیں ہوں گے۔ اور انسان کو اپنے افکار و اعمال کا محاسبہ تو صرف اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ کہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشرک قرار نہ پائے۔ مخلوق کے فتویٰ ہائے شرک سے کیا ڈرنا؟ انسان اپنے خالق باقی کو راضی رکھے، نہ کہ مخلوق فانی کو، کیونکہ بقول شاعر واجب ہی کو ہے دوام باقی فانی، قیوم کو ہے قیام باقی فانی، کہنے کو زمین و آسماں سب کچھ ہے، باقی ہے اسی کا نام باقی فانی۔